آج کی نشست میں خوش آمدید، جہاں ہم قانون کے ایک ایسے بنیادی ستون پر بات کریں گے جو پاکستان میں ہر شہری کے حقوق کی بنیادوں سے جڑا ہوا ہے۔ جی، اور اس گفتگو کی وجہ ایک بہت ہی دلچسپ مکالمہ بنا ہے۔ حال ہی میں میجسٹر سونامی خان اور سمیرہ خان کے درمیان دیوانی ضابطہ کار پر ایک بحث ہوئی۔ اچھا، اور اس گفتگو نے کئی ایسے بنیادی سوالات اٹھائے جن پر عام طور پر بات نہیں ہوتی، تو ہم نے سوچا کہ ان نکات پر گہرائی میں جایا جائے۔ بالکل۔ تو آج ہم اسی سلسلے کو آگے بڑھائیں گے۔ ہمارا مقصد ہے دیوانی ضابطہ کار یعنی کوڈ آف سول پروسیجر 1908 کے ابتدائی ڈھانچے کو سمجھنا۔ یہ وہ قانون ہے جو پاکستان میں تمام دیوانی مقدمات کی کارروائی کا طریقہ کار طے کرتا ہے۔ ہم جانیں گے کہ یہ کوڈ صرف ایک کتاب نہیں بلکہ انصاف کا ایک پورا آپریٹنگ سسٹم کیسے ہے، اس کا دائرہ کار کیا ہے، اور اس میں استعمال ہونے والی کچھ ایسی اصطلاحات کا اصل مطلب کیا ہے جو اکثر غلط فہمی کا شکار ہوتی ہیں۔ اور یہ سمجھنا اس لیے بھی ضروری ہے کیونکہ یہ ضابطہ صرف وکلا اور ججوں کی میراث نہیں ہے، یہ ہر اس شخص کی زندگی پر اثر انداز ہوتا ہے جو اپنے حق کے لیے عدالت کا دروازہ کھٹکھٹاتا ہے۔ صحیح۔ اس کی زبان پہلی نظر میں شاید تھوڑی خشک اور تکنیکی لگے، لیکن اس کے ہر لفظ، ہر اصول کے پیچھے انصاف کو منظم اور منصفانہ بنانے کی ایک صدی پرانی منطق چھپی ہے۔ آج ہماری کوشش ہوگی کہ اسی منطق کی کچھ پرتیں کھولیں۔ بہترین۔ تو پھر اس کی بنیاد سے شروع کرتے ہیں۔ ضابطہ دیوانی 1908 سیکشن 1 کہتا ہے کہ یہ 1 جنوری 1909 کو نافذ ہوا اور اس کا اطلاق پورے پاکستان پر ہوتا ہے۔ یہ لائن سننے میں تو بہت سیدھی لگتی ہے، لیکن عملی طور پر اس کا وزن کتنا ہے؟ دیکھیں، اس ایک لائن کا وزن بہت زیادہ ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ کراچی کی ایک کمرشل کورٹ ہو یا گلگت کی کوئی چھوٹی عدالت، دیوانی مقدمے کی کارروائی کے بنیادی اصول وہ ایک ہی ہوں گے۔ اچھا، یعنی یکسانیت؟ جی، یہ پورے ملک میں انصاف کے نظام میں یکسانیت اور ایک معیار کو یقینی بناتا ہے۔ اور یہاں ایک اور دلچسپ نکتہ ہے۔ سیکشن 2 کی پہلی ہی تعریف نمبر 1 کہتی ہے کہ کوڈ میں صرف ایکٹ کے سیکشنز ہی نہیں بلکہ اس کے ساتھ منسلک قواعد یعنی رولز بھی شامل ہیں۔ اچھا، تو یہ صرف قانون نہیں بلکہ اس کے ساتھ اسے استعمال کرنے کا پورا یوزر مینول بھی شامل ہے، یعنی تھیوری اور پریکٹیکل دونوں ایک ساتھ۔ بالکل صحیح۔ یوں سمجھے کہ سیکشنز ہمیں بتاتے ہیں کہ کیا کرنا ہے، یعنی بنیادی اصول کیا ہیں، اور رولز ہمیں بتاتے ہیں کہ اسے کیسے کرنا ہے، یعنی عملی طریقہ کار کیا ہوگا۔ یہ ایک مکمل اور خود کفیل نظام ہے۔ یہ واقعی ایک جامع نظام لگتا ہے۔ چلیں اب اس قانون کی زبان پر آتے ہیں جو اکثر سب سے زیادہ الجھن پیدا کرتی ہے۔ میرے خیال میں یہی وہ نقطہ تھا جس پر میجسٹریٹ سونامی خان اور سمیرہ خان کی گفتگو بھی مرکوز تھی کہ عام آدمی عدالتی حکم سے کیا مراد لیتا ہے اور قانون اسے کیسے دیکھتا ہے۔ اس ضابطے میں ڈگری اور آرڈر دو ایسے الفاظ ہیں جو بہت عام استعمال ہوتے ہیں۔ ان میں بنیادی فرق کیا ہے؟ یہ فرق سمجھنا دیوانی قانون کی روح کو سمجھنے کی برابر ہے۔ دیکھیں، ڈگری ایک مقدمے کا وہ حتمی نتیجہ ہے جو فریقین کے درمیان تنازع کے بنیادی حقوق کا فیصلہ کر دے۔ حتمی نتیجہ؟ جی، مثال کے طور پر اگر 2 بھائیوں میں وراثت کی تقسیم پر جھگڑا ہے تو عدالت کا وہ فیصلہ جو یہ طے کر دے کہ کس بھائی کو کتنا حصہ ملے گا، وہ ڈگری ہے۔ یہ مقدمے کے مرکزی سوال کا جواب ہے۔ تو کیا میں اسے اس طرح سوچ سکتا ہوں کہ ڈگری کسی فلم کا کلائمیکس ہے اور آرڈر اس کلائمیکس تک پہنچنے کے دوران آنے والے چھوٹے چھوٹے پلاٹ ٹویسٹس ہیں؟ یہ بہت اچھی تشبیہ ہے۔ آرڈر کارروائی کے دوران دیا جانے والا کوئی بھی عدالتی فیصلہ ہے جو ڈگری نہ ہو۔ اچھا، جیسے عدالت کا یہ حکم کہ اگلی تاریخ پر فلاں دستاویزات پیش کی جائیں یا کسی گواہ کو طلب کیا جائے، یہ سب آرڈرز ہیں۔ یہ کارروائی کو آگے بڑھاتے ہیں لیکن فریقین کے بنیادی حق کا حتمی فیصلہ نہیں کرتے۔ لیکن میں نے سنا ہے کہ ڈگری کی بھی اقسام ہوتی ہیں، یعنی کلائمیکس بھی ایک سے زیادہ ہو سکتے ہیں۔ بالکل، قانون اس میں مزید گہرائی میں جاتا ہے۔ سیکشن 2 کی یہی تعریف ڈگری کی اقسام بھی بتاتی ہے۔ ایک ہوتی ہے ابتدائی ڈگری۔ پریلیمنری ڈگری؟ جی، پریلیمنری ڈگری یہ تب جاری ہوتی ہے جب عدالت کچھ بنیادی حقوق کا تعین تو کر دے لیکن مقدمے کو مکمل طور پر نمٹانے سے پہلے مزید کارروائی کی ضرورت ہو۔ جیسے پارٹنرشپ کے جھگڑے میں عدالت پہلے یہ طے کر دے کہ ہر پارٹنر کا حصہ کتنا ہے۔ یہ ابتدائی ڈگری ہے۔ ٹھیک ہے۔ اس کے بعد اکاؤنٹس کا حساب کتاب کر کے حتمی رقم کا تعین کیا جائے گا، اور جب مقدمہ ہر لحاظ سے مکمل ختم ہو جائے تو وہ حتمی ڈگری یعنی فائنل ڈگری کہلاتی ہے۔ ایک منٹ، اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ ایک ہی مقدمے میں عدالت 2 بار حتمی قسم کا فیصلہ سنا سکتی ہے، ایک ابتدائی ڈگری کی شکل میں اور ایک فائنل ڈگری کی شکل میں۔ یہ تو عام آدمی کے لیے کافی الجھن بھرا ہو سکتا ہے۔ لیکن یہ نظام مقدمے کو منطقی مراحل میں تقسیم کرنے کے لیے بنایا گیا ہے۔ اس سے پیچیدہ معاملات کو قدم بقدم حل کرنے میں مدد ملتی ہے۔ اچھا، اب ایک اور اہم اصطلاح ہے ججمنٹ۔ سیکشن 29 کہتا ہے کہ یہ ڈگری یا آرڈر کی وجوہات کا بیان ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر کوئی عدالت میرے خلاف فیصلہ دیتی ہے تو میں صرف ہارتا نہیں ہوں بلکہ مجھے تحریری طور پر یہ جاننے کا حق ہے کہ میں کیوں ہارا۔ بالکل، اور وہی میری اپیل کی بنیاد بنتی ہے۔ یہ تو شفافیت ہے۔ بالکل، اور یہی انصاف کے نظام کی روح ہے۔ ہر فیصلے کے پیچھے ایک منطقی استدلال ہونا چاہیے اور اس استدلال کو تحریری شکل میں لانا ہی ججمنٹ ہے۔
یہ فریقین کو سمجھنے کا موقع دیتا ہے کہ ان کے حق میں یا خلاف فیصلہ کیوں ہوا، اور اسی ججمنٹ کی بنیاد پر وہ اعلیٰ عدالت میں اپیل دائر کر سکتے ہیں۔ بغیر وجوہات کے فیصلہ انصاف کے اصولوں کے خلاف ہے۔ اور ایک اور اصطلاح جس نے میری توجہ کھینچی وہ ہے منافع متوسط، میزنے پروفٹس۔ یہ نام ہی بہت عجیب ہے، یہ کیا چیز ہے اور اس کا تصور اتنا اہم کیوں ہے؟ منافع متوسط کا تصور انصاف اور تلافی کے اصول پر مبنی ہے۔ اس کا تعلق اس جائیداد سے حاصل ہونے والے منافع سے ہے جس پر کسی شخص کا ناجائز قبضہ ہو۔ اچھا، فرض کریں کسی شخص نے آپ کے مکان پر زبردستی قبضہ کر لیا اور اسے 5 سال تک کرائے پر چڑھائے رکھا۔ جب آپ کو قبضہ واپس ملے گا تو قانون کہتا ہے کہ ناجائز قابض کو نہ صرف وہ کرایہ واپس کرنا ہوگا جو اس نے شلکل طور پر وصول کیا، بلکہ وہ منافع بھی دینا ہوگا جو وہ معمولی محنت سے حاصل کر سکتا تھا۔ یعنی اگر اس نے مکان خالی بھی رکھا ہو تب بھی اسے مارکیٹ کے حساب سے کرایہ دینا پڑے گا؟ جی بالکل، یہ اصول صرف تلافی کا نہیں بلکہ ایک بہت بڑا ڈیٹرنٹ ہے، ایک رکاوٹ ہے۔ قانون کا پیغام صاف ہے، کسی کی جائیداد پر ناجائز قبضہ کرنا صرف غلط ہی نہیں بلکہ یہ گھاٹے کا سودا ہے۔ واہ، آپ کو وہ منافع بھی دینا پڑے گا جو آپ نے کبھی کمایا ہی نہیں تھا۔ یہ قانون کا طریقہ ہے ناجائز قبضے کی معاشی بنیاد کو ہی ختم کرنے کا۔ یعنی قانون صرف یہ نہیں کہتا کہ میرا گھر خالی کرو، بلکہ یہ بھی کہتا ہے کہ اور جاتے جاتے پچھلے 5 سال کا وہ کرایہ بھی دے جاؤ جو تم نے لیا بھی نہیں۔ یہ تو بہت سخت حساب کتاب ہے۔ یہ سخت ضرور ہے لیکن منصفانہ ہے۔ اسی طرح قانونی نمائندہ یعنی لیگل ریپرزینٹیٹیو کی تعریف بھی بہت وسیع ہے۔ سیکشن 212 کے مطابق اس میں صرف قانونی وارث ہی شامل نہیں ہے، اچھا، تو پھر کون ہے؟ بلکہ ہر وہ شخص بھی شامل ہے جو کسی مرحوم شخص کی جائیداد میں کسی بھی طرح مداخلت کرتا ہے۔ کیا اس کا مقصد یہ ہے کہ کسی شخص کے انتقال کے بعد انصاف کا عمل رکے نہیں؟ بالکل، مقصد یہی یقینی بنانا ہے کہ اگر کسی فریق کا انتقال ہو جائے تو اس کی جائیداد اور اس سے متعلق قانونی ذمہ داریاں بغیر کسی رکاوٹ کے کسی نمائندے کو منتقل ہو جائیں تاکہ مقدمہ چلتا رہے۔ یہ تو بہت واضح ہو گیا۔ تو ہم نے قانون کی زبان اور اس کے پیچھے کی منطق کو سمجھ لیا، لیکن یہ ڈگری، آرڈر اور قانونی نمائندے جائیں گے کہاں؟ کیا کوئی بھی کسی بھی عدالت کا دروازہ کھٹکھٹا سکتا ہے؟ یہیں سے شاید عدالتوں کے ڈھانچے اور ان کی حدود کا سوال پیدا ہوتا ہے۔ آپ نے بالکل صحیح نقطہ اٹھایا ہے۔ سیکشن 3 عدالتوں کے ماتحت ہونے کی ایک درجہ بندی، ایک ہائرارکی قائم کرتا ہے۔ ڈسٹرکٹ کورٹ ہائی کورٹ کے ماتحت ہے اور دیگر تمام سول کورٹس ہائی کورٹ اور ڈسٹرکٹ کورٹ دونوں کے ماتحت ہیں۔ یہ درجہ بندی پورے عدالتی نظام کی ریڑھ کی ہڈی ہے۔ اور اس کا عملی فائدہ کیا ہے؟ اس کا سب سے اہم کام اپیل اور نگرانی کے نظام کی بنیاد فراہم کرنا ہے۔ اگر کوئی شخص نچلی عدالت جیسے کہ سول جج کی عدالت کے فیصلے سے مطمئن نہیں ہے تو وہ اوپر جا سکتا ہے؟ جی، تو وہ اس درجہ بندی کے مطابق ایک قدم اوپر یعنی ڈسٹرکٹ کورٹ میں اپیل کر سکتا ہے، اور ڈسٹرکٹ کورٹ کے فیصلے کے خلاف ہائی کورٹ میں۔ یہ نظام احتساب کو یقینی بناتا ہے اور اس بات کو ممکن بناتا ہے کہ اگر نچلی عدالت سے کوئی قانونی غلطی ہو جائے تو اعلیٰ عدالت اس کی اصلاح کر سکے۔ یہ تو سمجھ میں آتا ہے، لیکن اس کا ایک دوسرا پہلو بھی تو ہو سکتا ہے۔ کیا اسی اپیل در اپیل کے نظام کی وجہ سے مقدمات سالوں بلکہ دہائیوں تک نہیں چلتے رہتے؟ کیا یہ ڈھانچہ انصاف کی رفتار میں سب سے بڑی رکاوٹ نہیں ہے؟ یہ ایک بہت اہم اور جائز تنقید ہے۔ اصل میں اس ڈھانچے کا مقصد احتساب ہے، لیکن اس کا غلط استعمال تاخیر کا سبب بنتا ہے۔ یہ ایک دو-دھاری تلوار ہے۔ انصاف کے معیار اور رفتار کے درمیان توازن قائم کرنا ہمیشہ سے ایک چیلنج رہا ہے۔ اور اسی ڈھانچے سے جڑا ایک اور تصور سیکشن 6 میں ہے، مالیاتی دائرہ اختیار، پیکنری جورسڈکشن، یعنی ہر عدالت کی ایک مالی حد ہے۔ اس کے پیچھے کیا منطق ہے؟ اسے ایک ہسپتال کی طرح سمجھیں۔ نزلہ زکام کے مریض ایمرجنسی میں ایک جونیئر ڈاکٹر دیکھ لیتا ہے، لیکن دل کی پیچیدہ سرجری کے لیے آپ کو سب سے سینئر سرجن کے پاس بھیجا جاتا ہے۔ صحیح۔ اسی طرح کم مالیت کے سادہ مقدمات نچلی عدالتوں میں جاتے ہیں، جبکہ کروڑوں روپے کے پیچیدہ کاروباری تنازعات جو قانونی نظام کی اوپن ہارٹ سرجری کی طرح ہیں وہ زیادہ تجربہ کار اور سینئر ججوں کے پاس جاتے ہیں۔ اس سے عدالتوں پر کام کا بوجھ متوازن ہوتا ہے اور فیصلوں کا معیار بہتر ہوتا ہے۔ واہ، یہ مثال تو بہترین ہے۔ یعنی یہ صرف انتظامی تقسیم نہیں بلکہ مہارت کی تقسیم بھی ہے۔ تو عدالتوں کی مالی حدود ہیں، لیکن کیا اس ضابطے کی اپنی بھی کوئی حدود ہے؟ کیا کوئی ایسی صورتحال ہے جہاں یہ دیوانی ضابطہ کار خود کہتا ہو کہ یہاں میری نہیں چلے گی؟ بالکل، اور یہ اس ضابطے کی سب سے دانشمندانہ شقوں میں سے ایک ہے جو سیکشن 4 میں ہے، جسے سیونگز کہتے ہیں۔ یہ کہتا ہے کہ اس ضابطے کی کوئی بھی بات کسی دوسرے خصوصی یا مقامی قانون کو متاثر نہیں کرے گی۔ ایک منٹ، یہ بات تو مجھے بہت عجیب لگی۔ یعنی آپ کہہ رہی ہیں کہ ملک کا سب سے بڑا دیوانی قانون خود ہی کہتا ہے کہ میں ہر جگہ لاگو نہیں ہوتا؟ یہ تو اپنے ہی مقصد کے خلاف نہیں جا رہا؟ پہلی نظر میں ایسا لگتا ہے، لیکن یہ خود کو شکست دینا نہیں بلکہ قانون سازی کی حکمت ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ دیوانی ضابطہ کار ایک عمومی قانون ہے، ایک جنرل لا۔ یہ ہر قسم کے دیوانی مقدمات کے لیے ایک ڈیفالٹ آپریٹنگ سسٹم ہے، لیکن صرف اس وقت تک جب تک کہ کسی خاص موضوع کے لیے کوئی خصوصی قانون موجود نہ ہو۔ اچھا، مثال کے طور پر خاندان سے متعلق مقدمات کے لیے فیملی کوڈز ایکٹ موجود ہے، کرایہ داری کے تنازعات کے لیے کرایہ داری کے قانون ہیں۔ یہ خصوصی قانون ان معاملات کی مخصوص نوعیت کو مد نظر رکھتے ہوئے بنائے گئے ہیں۔ ان معاملات میں ان خصوصی قانون میں دیا گیا طریقہ کار لاگو ہوگا، نہ کہ دیوانی ضابطہ کار۔
یہ صحیح کام کے لیے صحیح اوزار والا اصول ہے۔ تو یہ ایک طرح سے بیک اپ سسٹم ہے جو تب کام کرتا ہے جب کوئی مخصوص سسٹم نہ ہو۔ یہ تو بہت لچکدار نظام ہے۔ جی، اور اسی طرح کی لچک ہمیں سیکشن 5 میں بھی نظر آتی ہے، جو ریونیو کورٹس یعنی مالگزاری کی عدالتوں سے متعلق ہے۔ یہ سیکشن صوبائی حکومت کو یہ اختیار دیتا ہے کہ وہ نوٹیفیکیشن کے ذریعے اس ضابطے کے کچھ حصوں کو ان عدالتوں پر لاگو ہونے سے روک سکتی ہے یا ان میں ترمیم کر سکتی ہے۔ اچھا، چونکہ زمین اور مالگزاری کے معاملات ہر صوبے میں مختلف ہو سکتے ہیں، اس لیے یہ شق انتظامی لچک فراہم کرتی ہے تاکہ ضابطے کو مقامی ضروریات کے مطابق ڈھالا جا سکے۔ تو آج ہم نے جو باتیں کی ان سے ایک بات تو صاف ہے کہ دیوانی ضابطہ کار 1908 صرف قانونوں اور دفعات کی ایک خشک کتاب نہیں، بالکل نہیں، بلکہ یہ انصاف کی فراہمی کا ایک پورا زندہ اور سانس لیتا ہوا نظام ہے۔ بالکل، ایک ایسا نظام جس کا ہر پرزہ دوسرے سے جڑا ہوا ہے اور ہر پرزے کا ایک مقصد ہے۔ ہم نے دیکھا کہ کس طرح ڈگری اور آرڈر جیسی عام لگنے والی اصطلاحات انصاف کے عمل کو شکل دیتی ہیں، اور منافع متوسط کا اصول کس طرح ناجائز قبضے کو معاشی طور پر ناقابل عمل بناتا ہے۔ ہم نے عدالتوں کے درجہ بندی پر مبنی ڈھانچے کو سمجھا، جو ایک طرف احتساب کو یقینی بناتا ہے تو دوسری طرف تاخیر کا سبب بھی بن سکتا ہے، اور سب سے بڑھ کر ہم نے یہ جانا کہ یہ ضابطہ ایک ذہین عمومی قانون ہے جو خصوصی قوانین کو ان کی جگہ اور اہمیت دیتا ہے۔ اور اس سب کے پیچھے بنیادی مقصد ایک ہی ہے، ایک منظم، پیش قیاسی اور منصفانہ عمل فراہم کرنا تاکہ ہر شہری کو انصاف تک قابل اعتبار رسائی حاصل ہو سکے۔ اس کی ہر شق اور ہر اصول کے پیچھے صدیوں کا قانونی تجربہ اور دانش پوشیدہ ہے، جس کا مقصد انصاف کے سفر کو افراتفری سے بچا کر ایک متعین راستے پر چلانا ہے۔ اور آخر میں ہم سامعین کے لیے ایک سوال سوچنے کے لیے چھوڑے جاتے ہیں۔ ایک ایسا ضابطہ جو 1908 میں برطانوی نوآبادیاتی دور میں بنایا گیا تھا، آج 21ویں صدی کے ڈیجیٹل اور پیچیدہ پاکستان میں انصاف کی ضروریات کو کس حد تک پورا کر رہا ہے؟ اس کا اتنے طویل عرصے تک تقریباً اپنی اصل شکل میں قائم رہنا کیا اس کے ڈیزائن کی لازوال مضبوطی کی دلیل ہے، یا یہ اس بات کی علامت ہے کیا وقت آ گیا ہے کہ اس کے آپریٹنگ سسٹم کو اپ گریڈ کیا جائے؟